سبسکرائب کریں ہمارے چینل My 2AM ہارر اسٹوریز کو مزید ڈرا دینے والی ہارر اسٹوریز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، میری پچھلی اسٹوریز پہ ڈھیر سارا پیار دینے کے لیے بہت شکریہ۔ اسی طریقے سے اسٹوریز کو لائک کرتے رہیں، کامنٹ کرتے رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔ آج کی اسٹوری بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے اسٹوری کا کوئی بھی پارٹ اسکپ نہ کریں، اسٹوری کو کمپلیٹ سنیں۔ لائٹس آف کریں، ہینڈ فری لگائیں اور اس ہارر اسٹوری کو انجوائے کریں۔ دوستوں، یہ جو اسٹوری میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ایک ٹرک ڈرائیور ظہور کی اسٹوری ہے جو کہ بہت ہی بھیانک ہے۔ یہ کہانی ہمیں ظہور کے بھائی حسنین نے بھیجی ہے۔ آئیے پھر انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ظہور ایک ٹرک ڈرائیور تھا جس کا تعلق پشاور سے تھا۔ ظہور ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا اور اس کی فیملی میں اس کی ایک بیوی اور ایک چھوٹی سی خوبصورت سی 5 سال کی بچی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ یہ تینوں آپس میں بہت ہی ہنس کھل کے رہتے ہیں اور ظہور اپنی بیٹی سے بہت ہی پیار کرتا ہے۔ ظہور ایک ٹرک ڈرائیور تھا جو کہ ٹھیکیداروں کے آرڈر کے مطابق جنگل کی طرف سے لکڑی لے کر آیا کرتا تھا۔ یہ اس کا روز کا کام تھا اور اس کا گزر بسر اسی سے چلتا تھا۔ یہ ان کے گھر کی روزانہ کی روٹین تھی۔ جب صبح فجر کے ٹائم ظہور اٹھتا تھا اور سارا دن مختلف ٹھیکیداروں سے میٹنگ کرتا تھا۔ سارا دن وہ مختلف ٹھیکیداروں سے مل کے ان کے آرڈر کو ایک کاپی پہ نوٹ کرتا تھا اور اس کے بعد مغرب کے بعد مون آرڈر کو جمع کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف نکلتا تھا۔ ظہور اکیلا ہی جاتا تھا اور ایک جگہ پہ اپنا ٹرک پارک کر دیتا تھا۔ پھر جنگل کی طرف سے لکڑیاں جمع کرنے میں اس کو کافی گھنٹے لگ جاتے تھے کیونکہ ہر ٹھیکیدار کو مختلف قسم کی لکڑی چاہیے ہوتی تھی۔ ظہور کو 3 سے 4 گھنٹے لگتے تھے جب وہ ہر کسی کے آرڈر کے مطابق مختلف لکڑیاں جمع کرتا تھا اور تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کے اندر آرڈر پورا کر کے واپسی کی طرف نکلتا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ صبح سے دوپہر تک آرڈر لیتا تھا، دوپہر میں کھانا کھا کے کچھ دیر آرام کر کے وہ شام میں مغرب کے وقت جنگلوں کی طرف نکل جاتا تھا۔ ساری رات لگتی تھی جس میں وہ آرڈر کو جمع کرتا تھا۔ ظہور مغرب کے ٹائم نکلتا تھا اور اسے اپنے گھر سے جنگل کی طرف پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹے کا ٹائم لگتا تھا۔ اس کے بعد سب کے آرڈر کے مطابق وہ مختلف قسم کی لکڑیاں جمع کرنا شروع کرتا تھا۔ لکڑیاں جمع کرنے کے کام میں اس کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ لگ بھگ کوئی رات کے 2 سے 3 بجے تک وہ لکڑیاں جمع کرتا تھا اور 3 ساڑھے 3 کے ٹائم میں یہ اکثر فارغ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ لکڑیوں کو ٹرک میں لوڈ کرتا تھا اور وہاں سے نکلتا تھا۔ روز کا یہ معمول تھا کہ تقریباً اسے گھر پہنچتے پہنچتے فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ وہ گھر آ کے نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد سو جاتا تھا اور پھر صبح اٹھ کے جن کے آرڈرز تھے ان کو لکڑیاں پہنچاتا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق ظہور مغرب کے ٹائم پہ اپنے گھر سے آرڈر مکمل کرنے کے لیے نکلا۔ اس نے اپنا ٹرک اسٹارٹ کرا۔ جاتے ہوئے وہ اپنی بیوی اور بچی سے ملتا ہوا گیا۔ اس کی بچی نے اسے بہت ہی پیار سے بولا، بابا جلدی آؤ گے نا؟ ظہور نے پیار سے اس کی پیشانی چومی اور اسے کہا، ہاں بیٹا میں جلدی آ جاؤں گا، کہہ کے اس نے ٹرک اسٹارٹ کیا اور جنگلوں کی طرف چل دیا۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا جب وہ جنگل پہنچا اور اتر کر مختلف لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ آج اس کو معمول سے زیادہ آرڈر ملا تھا، اس لیے اس نے مین جنگل کا رخ کرا تاکہ وہ جلدی زیادہ سے زیادہ لکڑیاں جمع کر سکے۔ اس نے جنگل کے بیچ میں جا کے سائیڈ کر کے اپنا ٹرک پارک کرا اور پھر نیچے اترا۔ اس نے ٹرک بند کیا، پارکنگ کے لیے سائیڈ پہ لگایا اور تھوڑا سا پہاڑی چڑھ کے اوپر کی طرف لکڑیاں جمع کرنے چلا گیا۔ عموماً اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہوا کرتی ہے جو وہ رات میں استعمال کرتا ہے لکڑیاں کاٹتے ہوئے۔ خیر جی، ابھی وہ لکڑی کاٹ ہی رہا ہوتا ہے، اچانک اسے اپنے پیچھے سے ہلکی سی کسی عورت کی ہنسی کی آواز آتی ہے۔ یہ ظہور کے لیے بھی بہت ہی حیران کن بات تھی۔ وہ مڑ کے دیکھتا ہے لیکن اسے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر وہ اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے۔ اچانک ہی تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اسے پھر سے کسی عورت کی ہنہنانے کی آواز آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپس میں سرگوشی کر رہا ہو یا بہت ہی آہستہ آواز میں باتیں کر رہا ہو۔ اس دفعہ ظہور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اسے ایک درخت کے پاس صرف ایک عورت کا چہرہ سا نظر آتا ہے۔ اس چہرے کے ساتھ اس کا بدن نہیں تھا، صرف وہ چہرہ تھا
جس کی نیلی سی آنکھیں تھیں اور وہ ظہور کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ کیونکہ اس دفعہ آرڈر زیادہ تھا اس لیے ظہور نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، حالانکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے جو کہ انسانوں کی دسترس سے کافی دور ہے۔ پھر بھی وہ اپنے اعصاب پہ قابو رکھتا ہے، کیونکہ آرڈر بہت زیادہ تھا اس لیے وہ جلدی جلدی لکڑیاں سمیٹنے میں لگ جاتا ہے۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ اس دفعہ جب ظہور مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ چہرہ بالکل ہی پیچھے والے درخت کے ساتھ تھا۔ جیسے ہی ظہور کی نظر اس چہرے پہ پڑتی ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ صرف ایک خوفناک سی عورت کا چہرہ ہے جس کے ساتھ اس کا بدن موجود نہیں ہے، یہ دیکھتے ہی ظہور کے ہاتھ میں جو ٹارچ لائٹ تھی وہ ایک دم بند ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پر صرف گپ اندھیرا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیونکہ ظہور روزانہ وہاں پر لکڑیاں جمع کرنے آتا تھا اس لیے وہ وہاں کے راستوں سے واقف تھا۔ سب کچھ گپ اندھیرا تھا، کہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ظہور تیزی سے پہاڑی سے نیچے کی طرف اترتا ہے اور فٹافٹ سے جا کے اپنے ٹرک میں بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے ٹرک میں بیٹھتا ہے اور سیلف لگاتا ہے تو ٹرک اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ ہیڈ لائٹس آن کرتا ہے، اسے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں پہاڑوں سے وہی چہرہ نیچے کی طرف اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ظہور تیزی سے ٹرک دوڑاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک ایک ہی منٹ چل کے ٹرک بند ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے ظہور بہت گھبرا جاتا ہے۔ اب اندھیرے میں بھی اسے وہ چہرہ اپنے ٹرک کے آس پاس نظر آ رہا تھا۔ ظہور کے دل کی دھڑکن کافی تیز ہو جاتی ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مسلسل ٹرک کو سیلف دے رہا ہوتا ہے لیکن ٹرک اسٹارٹ نہیں ہوتا۔ اچانک ہی اسے اپنے کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے، اب کہاں جاؤ گے؟ یہ آواز سن کے وہ اپنے حواسوں پہ قابو نہیں رکھتا اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نہ جانے وہ کیسی مخلوق تھی جو پیچھے لگ گئی تھی، اور نہ صرف پیچھے لگ گئی بلکہ وہ ظہور کو اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ اگلے دن جب صبح تک ظہور اپنے گھر نہیں پہنچتا اور اس کا نمبر بھی بن جاتا ہے، تب اس کی بیوی اور بیٹی پولیس تھانے میں رپورٹ درج کرا دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی سیدھا سا تھا، ظہور کی بیوی کو بخوبی معلوم تھا کہ ظہور لکڑیاں جمع کرنے کس علاقے میں جاتا تھا۔ پولیس، ظہور کی بیوی اور بیٹی جب سب اس جگہ پر پہنچے تو ظہور کا ٹرک تو وہاں موجود تھا لیکن ظہور غائب تھا۔ ظہور کی بیٹی مسلسل اپنے باپ کے لیے رو رہی تھی۔ یہ معاملہ بہت ہی مشکل بن چکا تھا۔ پولیس نے آس پاس بہت ڈھونڈا لیکن انہیں ظہور نہ ملا۔ پولیس نے پہاڑی نیچے اتر کے جو گاؤں واقع ہے، جب وہاں جا کے وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے ظہور کا تو کوئی اتا پتہ نہیں دیا۔ البتہ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ یہاں پہاڑیوں کی طرف اکثر رات میں لوگوں کو ایک چہرہ سا نظر آتا ہے جو کہ کسی عورت کا چہرہ ہوتا ہے۔ وہ چہرہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے جسے دیکھ کے اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بات بھی بہت ہی صدیوں سے مشہور ہے کہ وہ عورت جو بھی اس کے جال میں پھنس جاتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور پھر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں لگتا۔ شاید ظہور بھی ان بد نصیب لوگوں میں سے ایک تھا جس کو وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں ظہور نہیں ملتا۔ یہ بات بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ آج اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں، ہم آج تک ظہور کی تلاش میں ہیں اور ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن نہ جانے وہ کہاں ہے، وہ آج دن تک لوٹ کر نہیں آیا۔ آج ظہور کی بیٹی 8 سال کی ہو گئی ہے لیکن آج بھی وہ اپنے باپ کو یاد کرتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ بابا جلدی آ جاؤ۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس سٹوری کو لائک لازمی کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سٹوری چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک اپنا رکھیں ڈھیروں خیال۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔